लाहौर दाता दरबार के करीब सीवरेज में मां बेटी के गिरने का वाकया। 10 माह की बच्ची रिदा की लाश 17 घंटे बाद मिल गई। लाश 8 किलोमीटर दूर सगिया पुल से मिली। मां की लाश गुज़िश्ता रोज 6 घंटे बाद 4 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली। शोरकोट की रिहायशी 3 बच्चों की मां 24 साला सादिया बेटी और रिश्तेदारों के हमरा दाता दरबार सलाम के लिए आई थी। इंतजामिया ने परिंदा मार्केट में तरक्याती मंसूबों के लिए सीवरेज लाइन खुली छोड़ रखी थी। अंधेरा और मुनासिब रोशनी ना होने की वजह से बदकिस्मत खातून मौत का घड़ा ना देख पाई। DGLDA का एक्शन। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर शामिल। कॉन्ट्रैक्टर और निजी कंपनी को शोकॉज नोटिस जारी। नस्पेक्ट टीम के किरदार की भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाने का फैसला। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है कि मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी गई है। आउटफॉल रोड पे जो डिस्पोजल स्टेशन है वहाँ से डेड बॉडी मिली है। उसका नेचुरल रूट जो वाटर फ्लो है जहाँ जा रहा था तो ये वहीं पे थी। टाइम सीन एक से ज़्यादा मरतबा मैंने, मेरे ऑफिसर्स ने देखा, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कहाँ पे रक्षा पार्क था, उसके पास किस तरह ये चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अनफॉर्चुनेट है यहाँ पे जिसकी ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन वर्क भी बहुत सारा हो रहा है, लेकिन उसमें सेफ्टी मेजर्स और अगर कोई किसी की इसके अंदर नाअहली है तो वो भी सामने लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत की बेहिसी, संगीन गफलत को छुपाने के लिए मुतज़ाद बयानात। पहले वाक़े को झूठ करार दिया, फिर इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। आरजी पार्किंग स्टैंड का क़याम और तरक्याती मंसूबे के गिर्द हिफाजती इंतजाम क्यों ना किए गए? रात के औकात में मुनासिब रोशनी का इंतजाम क्यों नहीं था? हुकूमती तर्जुमान और इंतजामिया ने रेस्क्यू, पुलिस और सेफ सिटी कैमरों को झुटलाने की नाकाम कोशिश क्यों की? दिलखराश वाक़े ने संगीन सवालात को जन्म दे दिया। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਗਏ ਬੈਠੇ। FIR ਕਰਨੀ ਫੇਕ ਹੋਲ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੇਕ ਹੋਲ? ਇਹ ਫੇਕ ਹੋਲ ਜ਼ਰਾ ਵਿਖਾਓ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਫੇਕ ਹੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। फैमिली मैनहोल में मां बेटी के गिरने का वाकया। मुतासिरा फैमिली शदीद कर्ब का शिकार। पुलिस के रवैये से नाला। खानदान के अफराद का कहना है कि मैनहोल खुला था, रात के अंधेरे में पता ना चल सका। हमें समझ नहीं आ रहा हमारा क्या कसूर है। उधर शहरियों का भी अलमनाक वाक़े पर शदीद गमो गुस्से का इजहार। इंतजामिया की गफलत पर फट पड़े। कहा हुकूमत जिम्मेदारान को कड़ी सजा दे। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं। जब तक ये काम हो रहा है, ये खुदाइयाँ हो रही हैं, तो जो नाले ये खुदाई किए हुए हैं, नालों के ढक्कन वगैरह जो उतरे हुए हैं, इनको प्रॉपर बंद किया जाए ताकि कोई और हादसा, कोई जानी नुकसान और ना हो। ठेकेदार है, ये चीज़ खुली छोड़ देते हैं। नाला खुला छोड़ा था, ये हादसा हो गया। अब ये चीज़ें लगी हैं, पहले क्यों नहीं लगाई उन्होंने? सानह भाटी गेट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला का भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर हंगामी इजलास होगा। वज़ीर आला कॉरपोरेट की रोशनी में सख्त कार्रवाइयों का इंदिया दिया। ऑपरेशन की मुतज़ाद इतलात देने वाले तमाम अफसरान और इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस और रेस्क्यू, वासा और ज़िलई इंतजामिया वाक़े से मुतल्लिक तमाम पहलुओं पर मबनी गैर जानिबदार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फौरी पेश करेंगे। सानह गुल प्लाजा की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट पर सिंध हुकूमत का अदम इत्मीनान का इजहार। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत का सानह गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी कराने पर गौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ता। सानह गुल प्लाजा के हवाले से मुतालबात और दीगर मसाइल पर भी बातचीत। ज़राए के मुताबिक MQM और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के दरमियान हालिया कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने फ़ोन किया था। फारूक सत्तार की टेलीफोन पर गुफ्तगू में राब्ते की तस्दीक। दोनों जमातों के रहनुमाओं का हल तलब उमूर पर राब्ते बरकरार रखने का इत्तेफाक।
مسلح افواج ہر خطرے کے خلاف مکمل تیار ہے. جنگ کی نوعیت میں نمایاں تبدیلی آ چکی. جدید ٹیکنالوجی مستقبل کی جنگی حکمت عملی میں مرکزی کردار ادا کرے گی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریژن کا دورہ. کور کی آپریشنل، تربیتی اور انتظامی تیاریوں پر بریفنگ دی گئی. دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خیرپور ٹامے والی میں ہونے والی فیلڈ ایکسرسائز اسٹیڈ فاسٹ ریزالو کا مشاہدہ بھی کیا. اس موقع پر فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ مسلح افواج جدید ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے جدت، مقامی تیاری اور مطابقت پر توجہ دے رہی ہے. جوانوں کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. فیلڈ مارشل نے جنوبی پنجاب کے طلباء کے لیے روحی ای سکلز لرننگ ہب کا افتتاح بھی کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی. پاکستان ابراہم معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا. بورڈ آف پیس کو ابراہم معاہدے سے جوڑنا غلط فہمی ہے. پاکستان نے بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان نے بورڈ آف پیس میں نیک نیتی کے تحت شمولیت اختیار کی. بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مقصد غزہ میں جنگ بندی کو مستحکم بنانا ہے. پاکستان بین الاقوامی مسافروں کے لیے محفوظ اور کھلا ملک ہے. امریکہ کی جانب سے جاری سفر ہدایت نامہ اپڈیٹ ہے. اب امریکی شہریوں کے لیے پاکستان کا سفر مزید آسان ہو گیا. امریکی ویزا پابندیوں کے خاتمے پر بات چیت اسلام آباد اور واشنگٹن میں جاری ہے. بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں. بلوچستان کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا. بلوچ نوجوانوں پروپیگنڈا کر کے ریاست سے دور کیا گیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب. کہا سرکٹ جائے گا لیکن جھکیں گے نہیں. دہشت گردی کا ناسور کا خاتمہ قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے. امن خراب کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بانی پی ٹی آئی کے پمس میں طبی معائنے کیے جانے کی تصدیق کر دی. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں طبی ماہرین نے بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور انہوں نے تفصیلی معائنہ تجویز کیا، جس کے بعد ہفتے کی شب انہیں پمس ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کا مکمل چیک اپ کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بانی کی تحریری رضامندی کے بعد تقریباً 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی، جس کے بعد انہیں ضروری ہدایات کے ساتھ واپس اڈیالہ جیل لے جایا گیا. بانی پی ٹی آئی مکمل طور پر صحت مند ہے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے فوری طبی معائنے کے لیے راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواست دائر. عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کر کے کل سماعت کے لیے مقرر کر دی. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے وکیل محمد فیصل ملک کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی صحت سے متعلق میڈیا رپورٹ سے ہمیں تشویش لاحق ہوئی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جامع کراچی میں طلباء و اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست. اساتذہ اور طلباء نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج قومی سلامتی کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کریں گے. اساتذہ کا کہنا تھا کہ بغیر تحقیق معلومات پھیلانا معاشرتی انتشار کا باعث بنتا ہے. پاک فوج کا تعلیمی اداروں سے رابطہ نوجوانوں کے اعتماد اور قومی سوچ میں اضافہ کرتا ہے. طلباء کا مزید کہنا تھا کہ نوجوان نسل ملک کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے. سوشل میڈیا پر دشمن کے گمراہ کن بیانیے کو ناکام بنائیں گے. سوشل میڈیا پر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن مہمات کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو انتہائی سیر حاصل رہی. پاک بحریہ نے 14ویں بار کمبائنڈ ٹاسک فورس CTF-150 کی کمان سنبھال لی. کمان سنبھالنے کی تقریب کمبائنڈ میری ٹائم فورسز ہیڈ کوارٹر بحرین میں ہوئی. کموڈور محمد یاسر طاہر نے CTF-150 کی کمان سنبھال لی. سعودی شاہی بحری فورسز کے کموڈور فہد الجوید نے کمان پاکستان نیوی کے کموڈور محمد یاسر طاہر کے حوالے کی. ایران نے ٹرمپ کی دھمکیاں مسترد کر دیں. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ ایرانی افواج زمین، فضا اور سمندر میں کسی بھی جارحیت کا فوری اور زوردار جواب دینے کے لیے انگلیاں ٹریگر پر رکھے ہوئے ہیں. اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر ہونے والے حملوں سے ایران نے اہم اسباق سیکھے اور اب ایران اس سے زیادہ تیز اور مؤثر رد عمل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے.
ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی، مشرق وسطی میں امریکی جنگی جہازوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ امریکہ کا اہم ترین جاسوسی طیارہ RC-135 دی ریوٹ جوائنٹ قطر کے العدید فضائی اڈے پر پہنچ چکا۔ 6 EA-18G گراؤلر طیارے بھی مشرق وسطی کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ ان طیاریوں کا مقصد ایران کے اندر ممکنہ فضائی حملوں کی صورت میں پائلٹس کی حفاظت اور آپریشنل برتری کو یقینی بنانا ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے UAE کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی ملاقات، دونوں رہنماؤں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، سیاحت، ٹیکنالوجی، معاشی، تجارتی، سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون کے فروغ پر اتفاق، مختلف شعبوں میں دبئی کے تجربات سے استفادہ کرنے کے امکانات پر بھی گفتگو۔ صدر مملکت نے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ صدر آصف علی زرداری سے DP World کے گروپ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سلطان احمد بن سلیم کی بھی ملاقات، پاکستان اور DP World کے درمیان بڑھتے تعاون کا جائزہ لیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان، پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ اسلام آباد میں موسم سرد اور شام میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں شدید سرد موسم متوقع، مری اور گلیات میں موسم شدید سرد رہنے کی پیشگوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ زیارت سے برف ہٹانے کا آپریشن مکمل، رابطہ سڑکیں بحال۔